ایک روز نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کی اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا و مافیہ کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ و مامون رہیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فارس کا ایک شہزادہ آیا۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم جاری فرما دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے قتل تو کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ میری ایک آخری خواہش پوری فرما دیجئے، اور وہ یہ کہ مجھے پانی پلا دیجئے کیونکہ میں اس وقت شدید پیاسا ہوں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو فوراً پانی پلا دیا جائے، اور جب پانی اس شہزادے کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے ساتھ یہ وعدہ فرما لیں کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہ کریں گے۔ حضرت عمر نے اس کے ساتھ وعدہ فرما لیا تو اس نے وہ پانی زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، لیجئے اب آپ مجھے قتل کیجئے، لیکن آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شہزادے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ کیا دنیا کے کسی کونے میں ہے ایسا قانون کہ جو ایک قیدی کے سامنے بادشاہ وقت کو عاجز کر دے کہ اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا اس شہزادے پر یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ شہزادہ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اسلام میرے دل میں پہلے ہی آ چکا تھا، لیکن اگر میں اس وقت اسلام لاتا تو آپ یہ سمجھتے کہ تلوار کے خوف سے اسلام لایا ہے، اس لیے میں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے آپ کو اپنے قتل سے عاجز کر دیا جائے، پھر اسلام ظاہر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات کی بڑی قدر ہوئی اور ان سے اپنے امور سلطنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مستعصم باللہ قتل ہوا تو اس وقت خلیفہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھا اور اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور اس بچی کو لگا کہ وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لایا گیا تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں اپنی لونڈی کے کان میں کوئی بات کہی۔ ملکہ مطمئن تھی اور جب اندر آئی تو ہلاکو خان سے کہا کہ سامنے خلیفہ کی تلوار ہے، اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جب تک خلیفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔ ہلاکو خان اس بات پر حیران تھا اور اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا جس سے اس مقدس اور پاک دامن خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس نے عقل و دانائی سے اپنی جان دے کر اپنی عفت و عصمت بچا لی۔ ہلاکو خان کو ملکہ کے اس اقدام پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جان دے دی لیکن کافر بادشاہ کا ہاتھ اپنے پاک دامن جسم کو نہ لگنے دیا، جبکہ بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حج کی غرض سے مکہ مکرمہ کی جانب پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ اس پر آپ کے غلام نے عرض کیا، اے کاش کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو سکے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا
کہ جب تم گھر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس تیل ہوگا، تم اس سے تیل خرید لینا اور جھگڑا مت کرنا۔ آپ کے غلام نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کہیں بھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے پاس کوئی ایسی دوا ہو، اور یہ اس وقت کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ حبشی جس کے بارے میں نے کہا تھا، اب جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ۔ جو ہی وہ غلام اس حبشی کے پاس آیا اور تیل طلب کیا تو اس نے کہا، اے غلام، یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام بولا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو کہ میں بھی ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، میں آپ کا غلام ہوں اور آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس آپ میری بیوی کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ درد ذہ میں مبتلا ہے۔ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک صحیح العذاب بچہ عنایت فرما دے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی سنی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر ایک برائی شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعائیں کی تھیں، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے کفن دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن دفن کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ اس نے ایک صحیفے پر لکھا دیکھا تھا، یعنی اوراق پر لکھا دیکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ لہٰذا پیارے دوستو، حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا گیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب،
آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا و مافیہا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات، نیکوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں اوکے لکھ دیں، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔